خواجہ غلام فرید پنجاب دھرتی کے مشہور صوفی شاعر حضرت خواجہ غلام فرید کی پیدائش 25 ذی-القعدہ 1261 بمطابق 25 نومبر 1845 کو منگل کے دن چاچڑا شریف میں ہوئی، جو خانپور کے نواح میں سندھ کنارے ایک قصبہ ہے۔ آپ کے خاندان کا شجرہ نسب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد کا نام خواجہ خدا بخش عرف محبوب الہی تھا۔ خواجہ فرید نے قرآن کریم کی تعلیم میاں صدر الدین اور میاں محمد بخش سے، جبکہ فارسی کی تعلیم میاں حافظ خواجہ جی اور میاں احمد یار خواجہ سے حاصل کی۔ خواجہ غلام فرید کے بزرگوں کے ایک مرید مٹھن خان جتوئی تھے، جن کے نام پر مٹھن کوٹ کا قصبہ آباد ہوا۔ جب یہاں پنجاب کے سکھ حکمران مسلمانوں کو تنگ کرنے لگے تو آپ کے والد اپنے خاندان سمیت کوٹ مٹھن سے چاچڑا شریف منتقل ہو گئے، جو ریاست بہاولپور کا حصہ تھا۔ کچھ برس ریاست کے شاہی محل میں گزارنے کے بعد آپ روہی نکل گئے، جہاں قریباً 18 برس کی چلہ کشی کی۔ آپ کی چلہ گاہ آج بھی چولستان میں موجود ہے۔ 13 برس کی عمر میں بڑے بھائی فخر جہاں سے بیعت کی اور 27 برس کی عمر میں جب مرشد کا انتقال ہوا تو آپ سجادہ نشیں بن گئے۔ آپ انتہائی سخی تھے، جو کچھ آپ کے پاس آتا شام تک سب غرباء و مساکین میں بانٹ دیتے تھے۔ آپ کی جاگیر سے سالانہ آمدنی 35,000 روپے تھی۔ آپ نے اپنے مرید خاص نواب آف بہاولپور نواب صادق محمد خان عباسی رابع کو نصیحت کی کہ زیر رہے زبر نہ تھی مت پیش پوی، یعنی نرمی اختیار کرو، سختی نہیں، ورنہ اللہ کی سختی جھیلو گے۔ آپ کا زیادہ کلام دیوان فرید کے نام سے سرائکی میں ہے۔ اس کے علاوہ عربی، فارسی اور ہندی میں بھی شاعری کی ہے۔ آپ کی سرائکی دیوان میں قریباً 271 قافیاں ہیں۔ لطیف احساسات و جذبات، اس میں وجدانی کیفیات کو اس طرح ملا دینا کہ شیر و شکر ہو جائیں، خواجہ صاحب کی شاعری کا ہی کمال ہے۔ آپ کا وصال 56 برس کی عمر میں چاچڑا شریف خانپور میں 24 جولائی 1901 بروز بدھ ہوا تھا۔ آپ کا ایک بیٹا خواجہ محمد بخش عرف نازک کریم اور بیٹی تھی۔ آپ کا مزار مٹھن کوٹ میں ہے۔ سلسلہ چشتیہ کے مطابق آپ کا نظریہ بھی ہمہ اوست تھا، یعنی آپ توحید وجودی کے قائل تھے۔ آپ کا تمام کلام اسی رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ آپ کو ہر رنگ میں اللہ کے حسن کے جلوے نظر آتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کو علم موسیقی کا خاصا ادراک تھا۔ 39 راگ راگنیوں پر عبور رکھتے تھے اور ان تمام راگنیوں میں کافیاں کہی ہیں۔ ہر سال آپ کا عرس 5، 6 اور 7 ربیع الثانی کو منایا جاتا ہے۔